الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 سے اس کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو اس نے ٹھٹری ہوئے سوکھے گارے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے دلائل کے ساتھ مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے مسخر کی گئیں اور انسان ہی کے لیے بنائی گئی، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ غالب کرنے کے لیے وہ ان تمام کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے آسائش حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے اس کے جو قیام میں مقصد عظیم ہے اس کی تکمیل کریں۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف انعامات ہمارے سامنے پیش کیے جو اس دنیا کے اندر نعمتوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو پیش کیے گئے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین آیت نمبر 14 میں جو ہمارے لیے دلائل کے لیے اور عقل کی ان پردوں کو کھولنے کے لیے جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ انسان کی اپنی تخلیق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آیت نمبر 3 کی طرف ہم نے دیکھا تھا، جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علمہ البیان، یعنی ہم نے اسے بولنا سکھایا تھا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف ہم چل رہے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بنائی بھی پوری ساخت کو ہمارے سامنے، اس کی جسمانی وہ قوتیں اور جسمانی وہ ساخت جو اللہ رب العالمین نے پے در پے کس انداز سے بنائی اور کس طرح بنائی، اس خلاقی کی تفصیلات ہمارے سامنے اس آیت کے ذریعے پیش کرتا ہے کہ انسان یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین مشین ہے جو انسانوں کے جسم کی شکل میں انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس آج دنیا کے اندر جو وجود میں آئی ہے، اس کے مختلف شعبہ جات دن بہ دن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے مختلف شعبہ جات کھلتے چلے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانی اس مشین یعنی اس کی ساخت کو سمجھنے، اس کے ایک ایک اعضاء کے اندر پیوست جو پوشیدہ کاریاں ہیں اس کو کھول کر انسان کے جسم کو بہتر بنانے اور جہاں کہیں اس کے اندر خامیاں پیدا ہو جائیں اس کی بیماری کے علاج کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ آج اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ کتنی بے پناہ یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس انسان کو عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے انسانی پوری ساخت کھڑی ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی بات کو سمجھنے کے لیے یوں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ، یعنی اور تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس آیت کے ذریعے سے اللہ واضح فرماتا ہے کہ انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی اگر ساخت موجود ہے تو وہ اس انسانی ساخت پر غور و فکر کرے، اس کے نتیجے ہی میں اللہ کا راستہ آسان ہو جائے گا، اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی اور جنت کے راستے کو پانے میں انسانوں کے لیے آسانیاں آئیں گی اور رجوع اللہ میں اس کے لیے کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارا اپنا ہی جسم دیکھو، تمہاری اپنی ہی جسم کی ساخت میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں کہ تم اس پر غور و فکر کرو گے، اس پر تدبر کرو گے تو پھر تم ہکا بکا رہ جاؤ گے، حیران و پریشان اور شیش در رہ جاؤ گے کہ یہ کیسی ساخت ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اور اس ساخت کو بنانے والا کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ وہ رب
کائنات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات انسان کے لیے بنا کر تیار کی ہے اور اس کے لیے اس نے حالات کو سازگار کیا ہے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، اس کی مطلب جو ہے طرف اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اپنی پیدائش میں غور و فکر کرے گا وہ پہچان جائے گا کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے کس طرح ہے، اور اس کا جسم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نرم ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے عبادت کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اس سورہ رحمان کی ان آیتوں کے مختلف مطلب چھوٹے چھوٹے مطلب جو ہے جملے جو مجھے اور آپ کو نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ذہنوں پر پڑے ہوئے پردوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور عقلوں کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس پر غور تو کر کے دیکھو کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر تم اپنے مطلب جو ہے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے جھکتے ہو، مختلف قسم کے اللہ کے مطلب جو ہے انہی انعامات میں سے ان کے آگے جھک جاتے ہو، اللہ سے انکاری کرتے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین الہی سے مطلب جو ہے منہ موڑتے ہو، لاپرواہی برتے ہو، تو یہی وہ مطلب جو ہے غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کے لیے سورہ رحمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے چیزوں کو لایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کو اس نے ٹھٹری ہوئی سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اس میں قرآن مجید کے مختلف صورتوں کا اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین مختلف سوروں میں مختلف مطلب جو ہے آیات کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کی کس طرح سے نشو و نما ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی تفصیلات لے آیا ہے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی کی بقا کے لیے یا انسانی زندگی کے وجود میں لانے کے لیے انسان کتنی ہی کوششیں کر ڈالے، جب تک اللہ رب العالمین کا اذن نہ مل جائے اس وقت تک اس دنیا کے اندر کوئی انسانی وجود وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کی مطلب اہمیت مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ کئی ایسے مطلب جو ہے خواتین ہیں جن کو بچوں کے لیے وہ تڑپتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، مختلف علاج و معالجے کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے مطلب جو ہے پیسے بے ذرا مطلب خرچ کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں جس مطلب جو ہے ماں کے پیٹ سے جس اولاد کو نکالنا ہے یا انسانی ساخت کو باہر لے آنا ہے اسی کو اس دنیا کے اندر لایا جاتا ہے۔ وہی تفصیلات اللہ رب العالمین قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتلاتا ہے۔ آئیے اس کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین اس کی تخلیق کے سلسلے میں کہتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے وہ قرآن میں کہا گیا کہ وہ تراب کی شکل میں وجود میں آتی ہے، یعنی انسانی زندگی کی ساخت ایک مٹی یا خاک ہے جو اسی کے ذریعے سے آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ مٹی ہے اور یہ خاک ہے جس کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ تصور کیجئے یہی وہ زمین ہے جس کے اندر انسان مدفون ہوتے ہیں، یہی وہ زمین ہے جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اس میں دانے بوئے جاتے ہیں، اس میں سے نباتات اگتے ہیں، وہی نباتات ہے جس کو میں اور آپ کھاتے ہیں، اور یہی وہ مطلب جو ہے نباتات ہیں جس کو جانور کھاتے ہیں، اور انہی جانوروں کو کاٹ کر ذبح کر کے میں اور آپ کھاتے ہیں، اور وہی وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کے جسم کو قوت بخشتے ہیں، اور یہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے ایک مطلب جو ہے خاتون اور ایک مطلب جو ہے مرد ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے تعلق زن و شو کرتے ہیں، تو اسی کے نتیجے میں پھر انسان مطلب جو ہے اس دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کے لیے کہا گیا کہ وہ تراب کی شکل میں مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر وجود میں لایا گیا ہے۔ جب وہ انسان ختم بھی ہوتا ہے تو اسے اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہ مطلب جو ہے اس کا جسم مٹی بن کر مطلب جو ہے وہاں پہ فنا ہو جاتا ہے، اور جب اسے اٹھایا جائے گا اسی مٹی کے ذریعے سے پھر دوبارہ مطلب جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے گا اور میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا۔ سامعین کرام، دوسری مطلب جو ہے شق بتاتے ہوئے اس کی مختلف سات مطلب جو ہے اس کے
الگ الگ مطلب یہ ہیں جس کے ذریعے سے انسانی مطلب ساخت دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ نمبر دوسرا مطلب ہم دیکھیں تو کہا گیا کہ تین کی شکل میں اللہ رب العالمین اسے دنیا میں وجود میں لاتا ہے۔ تین کا عربی مطلب اس کا اردو ترجمہ کر کے دیکھا جائے یعنی وہ گاڑا جو مٹی میں پانی مطلب ملا کر بنایا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے مطلب پیڑ مٹی کو سوکھا مطلب رکھنے کے نتیجے میں اس میں نباتات نہیں اگتے، اس کے اندر کوئی بھی مطلب اس میں جاندار چیز مطلب اس میں مدفون نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کو پانی سے ملا کر اس کو اٹھا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو تین کا تذکرہ مطلب جہاں کیا گیا وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں مطلب تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر مطلب اس کی تیسری مطلب اس میں بتائی گئی کہ وہ ہے تین لا ذاہب، یعنی مطلب سورہ صافات آیت نمبر 11 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ لا زیب لیسل دار الگاگ، یعنی یہ لیز دار گارے کی شکل میں مطلب وجود میں آتا ہے، اور اس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے بعد یہ مطلب لیز دار پیدا ہو جاتا ہے، یعنی انسانی مطلب جس بوند کے ساتھ دنیا میں وجود میں آتا ہے وہ ایک ایسی لیز دار مطلب چیز ہے کہ جو گاڑی شکل میں مطلب منی کی شکل میں باہر نکلتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس میں بے شمار مطلب انڈے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک مطلب اللہ کے حکم کے نتیجے میں وہ انسانی شکل میں وہ ماں کے رحم میں مطلب داخل ہوتا ہے، اور تبھی کہیں جا کر وہ اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں مطلب نشو نما پا کر وجود میں آتا ہے۔ سامعین اکرام، چوتھی مطلب اس کی یہ بتائی گئی کہ وہ ہے ہمائم مسنون، یعنی وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو مطلب منی کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے یہ ایک بدبودار مطلب بوند ہے جس کے ذریعے سے انسانی مطلب ساخ اس سے مطلب بھاگتی ہے، مگر ایسی مطلب تمہاری اپنی پہچان ہے، تمہاری اپنی ساخت ہے جس کے ذریعے سے تم دنیا میں وجود میں آتے ہو۔ پھر مطلب اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے کی جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مطلب جو ساخت ہے ایک کے بعد ایک کس طرح بدلتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز بتائی گئی کہ بشر جو زمین کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص روحوں کی اور جس کو فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور جس کی مطلب جن سے اس کا جوڑا بنایا تھا، اور آخری اور ساتویں مطلب اس کی جو ساخت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آگے اس کی جو نسل ہے ایک حقیر پانی جیسے سد سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں وہ مطلب ترجیحات جس کے ذریعے سے ایک کے بعد ایک سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ انسانی زندگی وجود میں لے آتی ہے، اور پھر انسان اس دنیا میں وہ مطلب باقاعدہ طور پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک مطلب نوجوان کی شکل میں اور مطلب ایک مضبوط مطلب جسم کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ ان تمام ترتیب کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو جو سائنسدان اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور بڑی مطلب فکر کے ساتھ مطلب اس پر غور و خوض کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین یہاں پہ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ویسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ایسا جہاں کچھ نہیں تھا، جہاں ایک بدبودار مطلب پانی کی شکل میں وہ اچھلتے ہوئے پانی کی شکل میں مطلب اس دنیا سے میں انسانی شکل میں مطلب وجود میں لے آنے کے لیے اسے استعمال کیا گیا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ساخت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ انسانوں کی ساخت ایسی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین وہ کاریگر ہے جو اتنی بہترین مطلب ساخت بنایا ہے جس کو کھولنے، سمجھنے، پرکھنے کے لیے بھی انسانوں کے پاس اتنی مطلب اس کے اتنی عقل موجود نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک عظیم مطلب کینیڈین سائنسدان جس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور مطلب کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ قابل ذکر مطلب ہمارے لیے مطلب یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ انہوں نے قرآن و حدیث میں جینیات کے سلسلے میں بہت مطلب معلومات حاصل کی، اس کے بعد مطلب
ہے وہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ مجھے مطلب جو ہے اب معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کی ساخت کو بنانے میں جو قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں جو مطلب جو ہے ترتیب بتائی ہے وہی وہ حقیقت ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس مطلب جو ہے دریافت میں بھی ہم مطلب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں دونوں میں موازنہ کر کے دیکھا جائے یعنی سائنس میں اور مطلب جو ہے قرآن اور حدیث میں تو بالکل دونوں مطلب جو ہے ہم وزن نظر آتے ہیں اور یکساں مطلب جو ہے معلومات ملتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ساخت کو بہترین ساخت کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں لے آئے ہیں. اور اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے اپیل کی جاتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنی ساخت پر غور و فکر کرو کہ کس طرح سے مطلب جو ہے نقص سکھ کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور کس طرح سے اس کو مطلب جو ہے تیار کر کے اس دنیا کے اندر ایک جیتی جاتی مخلوق کی شکل میں تو اللہ رب العالمین نے وجود میں لے آیا ہے. یہاں مطلب جو ہے انسانوں کے تذکرے کے ساتھ جنوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے. سامعین کرام یہ دو مخلوقات ہیں یعنی انسان اور جن یہ دونوں مخلوقات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو مطلب کام لینا چاہتا ہے وہ سورہ زاریات کے اندر باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے یہ بتایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے اور کسی مقصد کے لیے ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. یعنی انسان اور جن یہ دونوں وہ مخلوقات ہیں جو اللہ کی بندگی کے لیے اس دنیا میں لے آئے گئے ہیں اور ان کی تمام وہ نعمتیں جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں تفصیل سے دیکھی وہ تمام نعمتیں انہی کی اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. سامعین کرام جہاں مطلب عبادت کا تذکرہ آتا ہے کہ عبادت کا اصل مطلب خدا کے آگے اس کی ہستی اس کی پستی اور عاجزگی اختیار کرنا ہے. اس کو بڑا اور محسن حقیقی سمجھتے ہوئے اس کے لیے اپنے آپ کو انتہائی حد تک بچھا دینا یہ عبادت کہلاتا ہے. سامعین کرام جب یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر نرماہٹ پیدا ہوگی, اس کے اندر انکساری آئے گی اور حد درجے کی عاجزی پیدا ہو جائے گی اور یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اسی لیے اس سورہ رحمان کے اندر مختلف چیزیں جو بیان کی گئی ہیں خاص کر کے اس آیت کی طرف اگر ہم غور و خوض کر کے دیکھا جائے جہاں انسانی ساخت کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو غور و خوض کرنے کے لیے جہاں تلقین کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا خلاصہ یہی وہ عبادت ہے. اس عظیم ہستی کی عبادت میں عبودیت کی جائے یعنی اس کی عبادت کی جائے کیونکہ انسان کو مٹھی اور پھر منی کے ایک ناپاک قطرے سے مختلف مراحل جو میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ان مراحل کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں لے آیا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, مگر اس نے اس انسان کے اس مطلب جو ہے نطفے کے ایک مطلب جو ہے انڈے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسے بلند مقام دیا, اس کو عرفہ مقام بنایا اور اس کو مکرم اور محترم بنایا. عقل و شعور اس انسان کو عطا فرمایا اور مختلف علوم و فنون سے اسے آراستہ کیا تبھی کہے جا کر میں اور آپ اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں. سامعین اکرام سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 16 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے پیدا بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. یہ ہے وہ احسان سامعین اکرام اور اس کی غیر معمولی انعام جو اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام مطلب ہمیں عطا فرمایا اور اتنی بڑی ساخت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اور جس کے احسان سے ہم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے اور بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے اور اس کی عبادت اور اس کے دیے گئے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم پابند ہو جاتے ہیں. سامعین اکرام ہماری یہ لاپرواہی, ہماری یہ بے اعتنائی اور اسلام سے ہماری مطلب جو ہے دوری اور غیر اللہ کی پرستی کیا یہی اس ایمان
اور جو ہے ہمارے عمل کے کا تقاضا ہے پورا کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کہتی ہے کیا یہی مقصد تخلیق کی تکمیل کی کوشش ہے؟ یاد رکھیے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی رضا کے لیے اپنے وجود کو نہ مٹا دیا جائے۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اس معاشرے کے اندر انسانوں کو چلتے پھرتے میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس انسان کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے یہ کچھ نہیں تھا۔ اس دنیا کے اندر وجود میں لے آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ماں کے اس چھوٹی سے رحم کے اندر انسان کی ساخت کو کس طرح سے ایک بوند کے ذریعے سے اسے ایک لوتھڑا بناتا ہے، اس لوتھڑے کے ذریعے سے اسے شکل و شباہت دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے ہڈیاں بناتا ہے، کس طرح سے اسے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ اس پر اگر غور و خوض کر کے دیکھا جائے تو دل اور دماغ اش اش کر کے رہ جاتے ہیں۔ ایسی کبریائی والی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا، ساری کی ساری کبریائی اسی کے لیے مستحق عبادت ہے اور سارا کچھ اسی کے پاس ہے، مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود خود اپنی ذات پر غور نہیں کرتا، خود اپنی ساخت پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اسی لیے انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ لاپرواہ ہو گیا ہے، وہ دین سے دور ہو گیا ہے، مختلف معبودوں کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے، مختلف راہوں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جہاں قیام دین ہونا چاہیے وہاں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا ہے، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، یہاں دوسری جنس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے جن۔ سامعین کرام، انسانوں کی طرح جن بھی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، جس کے لغوی جنہیں جن کہا گیا ہے، اس کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ سامعین کرام، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی یہ مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتے ہیں، جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ یہ آگ یہی وہ چولہا جلانے والی آگ نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کی آگ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آگ یعنی اس روشنی کے ذریعے سے ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ سامعین اکرام، جب انسان مٹی سے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح جو جن ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو تفصیل بتاتا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں جنات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ جنات مختلف روپ میں اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے صفات بتاتے ہوئے مجھے اور آپ کو مختلف تحقیقات یہ بتاتے ہیں جو سورہ جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے وہ معلومات موجود ہیں کہ جنوں کی مخلوق ایک مختلف اور علیحدہ مستقل مخلوق ہے جو اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے، جس کی اپنی ایک طبیعت ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور جن کی وہ اپنی صفات ہیں جس سے وہ انسانوں سے مخفی رہتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور ان میں انسانوں کی طرح ہی مشترک چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ہے عقل، اور وہ ہے قوت مدارکہ، اور وہ خیر و شر کو اختیار کرنے میں ان دونوں کی صفات ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ اور جنوں کو چھپنے کی وجہ سے انہیں جن کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، جس طرح دنیا کے اندر انسان اچھے بھی موجود ہیں اور برے بھی موجود ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر بھی مومنین موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی نافرمان یعنی کفار اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دونوں پر جو رسولوں کو بھیجا، وہ ایک ہی رسول کے ذریعے سے پیغام حق ان دونوں کو پہنچایا، اور دونوں کا کام واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے میری بندگی، سوائے میری عبادت اور کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں لایا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ پوشیدہ رہنے والی جو مخلوق ہے اس دنیا کے اندر ہر جگہ اپنی ہی جسمانی ساخت کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر کہا گیا کہ انسانوں کو نظر نہیں آتی، مگر یہ جنات ہے جو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، جس کا
तस्करा इस आयत में कहा गया सूरह आराफ 27 में कि ये जिन्नात तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से मतलब जो है तुम इन्हें नहीं देख सकते। सामने करा मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जिनों की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से कबल यानी दुनिया में वजूद में आई थी। 2000 साल पहले मतलब जो है ये दुनिया में वजूद में ले आए थे। तहकीकात के ज़रिए से पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत फसाद फिल अर्द इन्होंने रोनुमा कर दिया था और मतलब जो है अल्लाह की नाफरमानी करने लगे थे। उसके बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को बनाया और उन्हीं के आगे मतलब जो है इन्हें सिजदा रेज होने की का हुक्म दिया था और उसी के नतीजे में इन्होंने इनकार कर दिया था। सामने कराम ये जो जिन्नात हैं इनके अलग अलग अकसाम हैं। इबलीस भी मतलब जो है इनके सिलसिले में कहा जाता है कि पहला जिन था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया था और उसके बाद ही जब ये नाफरमान हो गया तो वो शैतान की शक्ल में आ गया, मरदूद किया हुआ आ गया। और बाकी जो मतलब जो है जो अकसाम है उनमें से एक मतलब जो है कस्म है वो जिन्नात की शक्ल में जो मुझे और आपको इस मतलब जो है आयत के ज़रिए से मुखातिब करके इसके सिलसिले में बताया गया है। सामने कराम हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से हर एक के साथ जिनों में से इसका एक हमनशीन होता है। तो सहाबा कराम ने कहा अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने भी आपके पास भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ मैं भी, मगर अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया तो वो मुझे भलाई के अलावा किसी चीज़ का नहीं कहता। यानी हर इंसान के साथ एक मतलब जो है जिन उसके साथ लगा हुआ है और वो मतलब जो है उसके साथ मतलब जो है अच्छा भला मामला करता है। हमें मतलब जो है इस सिलसिले में आगाही दी गई है। सामने कराम इसी बात का तस्करा करते हुए कि जिनों और इंसानों को इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया गया, उसी में हम सूरह नास का जब मुतालिया करते हैं, सूरह नास के इसमें जो तर्जुमा हमारे सामने आता है वो यही है कि मैं पनाह मांगता हूँ वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा वो जिनों में से हों या इंसानों में से हों। ये आयत मुझे और आपको बताती हैं कि जिनों में भी अच्छे लोग मौजूद हैं और बुरे लोग मौजूद हैं और इंसानों में भी अच्छे लोग मौजूद हैं और बुरे लोग मौजूद हैं। और जो बुरे लोग हैं चाहे वो इंसान हो या जिन हो उनसे पनाह मांगी गई है इस सूरह नास के जरिए से। इन तफसीलात के साथ मेरे और आपके सामने जो बात लाई गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मतलब जो है मामूली चीज़ें नहीं बल्कि जो चीज़ें इस दुनिया के अंदर वजूद में आई हैं इस पर गौर व खौज करके देखो कि ये कैसी कैसी मतलब जो है अजायबात से मतलब जो है इस दुनिया के अंदर वो भरे पड़े हुए हैं जो इंसानों के अक्ल को अपील करते हैं और इंसानों को अल्लाह को खोज निकालने में आसानियां बहम पहुंचाते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आयत नंबर 16 के अंदर बस ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब के किन किन अजाइब कुदरत को झुटलाओगे। यानी कौन कौन से अजाइबात हैं जो तुमने कभी गौर करके देखा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसी किब्रियाई रखने वाली हस्ती है जो सारी कायनात को चला रही है। जब ये किब्रियाई तुम्हारे दिमागों में पायवस्त हो जाएगी, ये बैठ जाएगी, ये महू हो जाएगी तो तब कहे जाकर तुम्हारे अंदर नरमाहट आएगी, इनकसारी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर लजाजत पैदा हो जाएगी, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले एहसासात पैदा हो जाएंगे और तभी कहे जाकर तुम अल्लाह के आगे सिजदा रेज हो जाओगे। वरना मतलब जो है जो इन अजायबात पर गौर और खौस नहीं करते तो इसी वजह से तुम्हारी जिंदगियों का ये हाल है कि इन तमाम मतलब जो है चीज़ों के होते हुए भी तुम अल्लाह की तरफ खोज कर नहीं आते, उसकी तरफ बढ़ने वाले कदम मुयसर नहीं आते और ना ही तुम्हारे दिमाग इस तरफ रुजू होते हो। इसी वजह से कहे मतलब जो है तुम्हारा ये हाल है कि माबूदान के आगे सिजदा रेज होते हुए नजर आते हो और कभी है कि नाफरमानियां करते हुए नजर आते हो और कभी है कि नाशुक्री करते हुए नजर आते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को इस आज की इन दो आयतों के अंदर फरमाया कि ऐ इंसान ऐ जिन तुम्हारी अपनी तखलीक पर तुम गौर खौस करके देखो कि तभी कहे जाकर तुम्हें मतलब जो है अल्लाह को खोज निकालने में आसानी होगी। बात को आगे बढ़ाते हुए आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दोनों मशरिक और दोनों मगरिब सबका मालिक और परवरदिगार
پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب. اس سے کیا مراد ہے سامعین اکرام؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ گرمی کا سیزن ہو, چاہے وہ مطلب جو ہے ٹھنڈی کا مطلب جو ہے سیزن ہو, ان دونوں جاڑے اور گرمی کے موسموں کے درمیان میں جہاں دن لمبا ہو جاتا ہے, راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے, جہاں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹا ہو جاتا ہے, ان سب کے دوران میں اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان تمام مطلب جو ہے اوقات میں وہ اللہ ہی ہے جو اس کو دنیا میں وجود میں لے آتا ہے. چاہے مطلب جو ہے دن کو چھوٹا کرنا ہو, چاہے دن کو بڑا کرنا ہو, یہ سارا اللہ رب العالمین کے حکم ہی کے نتیجے میں اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی سائنس کی مطلب جو ہے ایسی مطلب جو ہے ٹیکنالوجی پیدا نہیں ہوئی جو اس میں مطلب جو ہے رد و بدل کر سکے, اس میں مطلب جو ہے تبدیلی پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین ایک محور تلے ان سارے مطلب جو ہے سیاروں کو گھما رہا ہے, جس کے نتیجے میں دنیا میں رات دن وجود میں آتے ہیں, موسمیات وجود میں آتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے باقاعدہ نظام چل رہا ہے. اور اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ انسانوں کو پوچھتا ہے کہ یہ مغرب یہ مشرق کے تمام مطلب جو ہے یہ دن اور رات اللہ ہی تو ہے جو چلا رہا ہے. بس اے جن و انس ان دونوں کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو. بتاؤ تمہارا مطلب جو ہے تمہاری عقل کیا گواہی دیتی ہے, تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہے, کیا مطلب جو ہے اب بھی مطلب جو ہے ان دلائل کے ذریعے تم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو کہ اللہ رب العالمین ہی واحد ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. کیا مطلب جو ہے اس میں دو خدا ممکنات میں سے ہیں؟ اگر دو خدا ہوتے تو یہ جو موسمیات مطلب جو ہے لگاتار چل رہے ہیں, کیا ان موسمیات میں تبدیلیاں اسی طرح مطلب جو ہے جو ایک سموتھ مطلب جو ہے موشن کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہیں, کیا دو خدا ہونے کے نتیجے میں کیا یہ مطلب جو ہے سموتھ مطلب جو ہے پلاننگ مطلب جو ہے چلتی بھی نظر آتی؟ شاعر کہتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. سامعین کرام دونوں کے آپس کے نظریات کا ٹکراؤ ہوتا, دونوں کی آپس کی مطلب جو ہے طاقتیں ٹکراؤ ہوتی, اور اسی کے نتیجے میں یہ سارا محور مطلب جو چل رہا ہے وہ سارا تہس نہس ہو جاتا. کیا انسانوں کو خدا کو کھوج نکالنے کے لیے ان مطلب جو ہے قدرتی مطلب جو ہے کرشموں کو, ان عجائبات کو اور قدرت کے مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو دیکھنے پر بھی ان کی عقل کیا گواہی نہیں دیتی؟ کیا مطلب جو ہے ان کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا انہیں غور و خوض کرنے پر مطلب جو ہے انہیں مجبور نہیں کرتی؟ یہ سوال ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. سامعین اکرام مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کچھ اور مطلب جو ہے جو نعمتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ یہاں پہ فرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان, یعنی کہا گیا کہ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے, حائل ہے, جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرتوں کے کن کن کرشموں کو جھٹلاتے ہو. سامعین اکرام جب یہ دنیا وجود میں آئی تھی تو وہاں مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے ایک چھوٹے سے خطے میں وجود میں آئی تھی. انسانوں کا ایک چھوٹا سا مطلب جو ہے ایک حصہ تھا جو ایک چھوٹے سے مطلب جو ہے حصے میں اپنی زندگی کی شروعات کیا تھا. جب اس کی تخلیق مطلب جو ہے بڑھتی چلی گئی, جب اس کی پیدائش کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے مزید اس دنیا میں آنے لگے, تو اسی کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے دنیا پھیلتی بھی چلی گئی, اور اسی کے نتیجے میں ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اور ان کے درمیان جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹرانسپورٹیشن مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بحری مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے بھی اس ٹرانسپورٹیشن کو مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں لے آیا. سامعین کرام اس کے تفصیلات مطلب جو ہے اگر جان کر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر سب سے پہلے مطلب جو ہے اس بحری مطلب جو ہے جگہ کو یا بحری راستے کو اگر کسی نے ایجاد کیا ہے تو وہ نوح علیہ السلام ہیں, جن کو اللہ رب العالمین نے کشتی بنانا سکھایا, اور اسی کشتی اور جہاز کے ذریعے سے انہوں نے مطلب جو ہے پانی میں مطلب جو ہے اس کو چلایا, اور اس کے ذریعے سے یہ پہلا مطلب جو ہے جہاز تھا جو دنیا میں وجود میں آیا, اور اسی کے ذریعے سے اس ٹرانسپورٹیشن کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا استعمال ہونے لگا. سامعین کرام اس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ مطلب
جو ہے اس مطلب جو ہے ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے شروع کیا تھا، کیونکہ خشکی کے راستے سے ایک دوسرے کی طرف جانا مشکلات کا باعث بن گیا تھا، اور جو چیزیں تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں اس کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی تھی۔ اس وجہ سے شارٹ کٹ راستے کو اپنانے کے لیے اس مطلب جو ہے جہاز کا استعمال کیا گیا، اور اس کو بنانے کا بہترین مطلب جو ہے کاریگر دنیا میں وجود میں آئے، اور اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر جہاز اس دنیا کے اندر چلے۔ سامعین کرام، اس جہازوں کے سلسلے میں جہاں مطلب ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ جب انسان اس سمندر میں سفر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں انسان کو بغیر پانی کے وہ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم روزے کے دوران میں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جب مطلب جو ہے کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، پیاس کی شدت سے گلے میں مطلب جو ہے وہ سوکھا پن وجود میں آتا ہے، تو اس وقت پانی کی پیاس کی وجہ سے کیسا بے قرار رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پانی، یہ سمندر کا پانی اس پانی کی مطلب جو ہے قلت کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی مطلب جو ہے چاہت کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سمندری پانی وہ مطلب جو ہے پانی ہے جس کے اندر نمک کی اتنی بہتات ہے کہ وہ پیا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان انعامات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اسی مطلب جو ہے مقصد کے تحت جب انسان اس سفر میں روانہ ہوئے اور ٹرانسپورٹیشن کا مطلب سلسلہ شروع ہوا، تو ان سمندروں کے درمیان ہی میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے چشمے بنائے جو پانی کی مٹھاس کے ساتھ اس کے درمیان موجود ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، بظاہر دیکھنے سے مطلب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں پانی ایک جگہ مطلب جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ اس میں ملتا نہیں ہے، دوسرا اس میں مطلب جو ہے وہ جمع ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی اپنی خاصیت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم کے نتیجے میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو سفر میں مطلب جو ہے چلنے والے جو جہاز ہیں وہ انہی مطلب جو ہے چشموں کے ذریعے سے اس پانی کو مطلب جو ہے لیتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے اپنی فلفلمنٹ کو پوری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کی تفصیلات کے ساتھ سرچ کر کے مطلب دیکھا گیا ہے تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ بہت جگہ مطلب جو ہے دنیا کے الگ الگ مقامات پر ابھی بھی مطلب جو ہے اس کی پوری مطلب جو ہے سرچ نہیں ہوئی ہے، لوگ اب بھی مطلب سمندروں میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کہاں مطلب جو ہے ایسے پانی کے چشمے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت جگہ پہ مطلب جو ہے ایسے پانی کے چشمے ہیں جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو اس سفر کے دوران میں انہیں مدد ملتی ہے اور پینے کے لیے ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ سمندر یا دریا میں مطلب جو ہے جہاں آپس میں ملتے ہیں اور گرتے ہیں، اس کے ذریعے سے سمندر میں مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے گئے ہیں، اور مطلب جو ہے اس کو ڈھونڈ کر بھی نکالا گیا ہے۔ اس تلخ پانی کے درمیان میں مٹھاس بھرا پانی ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جب ساتھ مطلب کھڑے رہتے ہیں، مگر یہ ایک دوسرے کے اندر منگل نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، ترکی کے امیر البحر سعدی علی رئیس مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اپنی کتاب مرت الممالک میں لکھتے ہیں، جو 16ویں صدی میں اس کو لکھا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے خلیج فارس کے اندر ایک ایسے ہی مقام کی نشاندہی کرتا ہوں، اس لیے لکھتے ہیں کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیرین کے چشمے بھی موجود ہیں، جس سے میں اپنے خود بیڑے کے لیے یعنی جہاز والوں کے لیے پانی کا مطلب جو ہے اس کو میں نے حاصل کیا تھا اور کا استعمال کیا تھا۔ اور موجودہ مطلب دور کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی امریکن کمپنی نے جہاں سعودی میں مطلب جو ہے جو تیل نکالنے کا کام شروع کیا ہے، ابتدا میں وہ خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی وہ حاصل کرتے تھے، بعد میں دہران کے پاس کنویں مطلب کھودے گئے اور اس سے انہوں نے پانی حاصل کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ چشمے ہیں جو اس سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ایک چشمہ لیپ لینڈ میں جو فن لینڈ کے قریب ہے، وہاں پر بھی ایک چشمہ ہے اس سمندر کے اندر ہی، جہاں سے ان جہازوں کو پانی میسر آتا ہے۔ وادی الدسیہ، یہ مطلب جو ہے سعودی عرب تبوک کے قریب مطلب جو ہے واقع مطلب جو ہے ایک چشمہ ہے جو اسی سمندر کے درمیان میں انسانوں کو میسر آتا ہے۔ بحرین کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی مختلف مطلب جو ہے جگہوں پر انہی سمندروں میں مختلف ایسے چشمے ہیں جہاں وہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں، جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ میٹھے پانی وصول کرتے ہیں اور لیتے ہیں اور دستیاب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام،
خلیج فارس میں بھی مطلب جو ہے ایسے ہی چشمے مطلب جو ہے دیکھے گئے ہیں. اور مطلب جو ہے اتنا ہی نہیں بلکہ میٹھے پانی کے سلسلے میں مزید تفصیلات اگر دیکھی جائے تو سمندر کے بالکل ہی بازو میں بھی اگر کنویں کھودے جائیں تو وہاں پر میٹھے پانی میسر آتا ہے, کھارا پانی میسر نہیں آتا. یہ بھی مطلب جو ہے عجائبات مطلب جو ہے دنیا ہے جو اللہ رب العالمین نے قدرت کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں لے آئے ہیں, جس کے نتیجے میں انسان جو اطراف میں مطلب رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کنوؤں کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ اس کے بازو لگا ہوا ہی مطلب جو ہے وہ کھارا پانی کا سمندر ہے جو ٹھانٹے مارتا ہوا مطلب جو ہے وہاں نظر آتا ہے. سامعین کرام, اس کی بہترین مثال عیون موسیٰ ہے جو مطلب جو ہے ہمیں بحر احمر کے ساحل پر یہ نظر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب مطلب جو ہے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب سفر شروع کیا تھا تو ایسے ہی ساحل پر جب ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑی تھی تو وہاں پر ہی انہوں نے وہاں ان کے پہاڑوں پر انہوں نے اپنا عصا مارا, اسی کے نتیجے ہی میں وہاں پر مطلب جو ہے 12 چشمے وجود میں آئے تھے, اور وہ چشمے آج بھی موجود ہیں جس سے میٹھا پانی نکلتا ہے, اور وہ چشمے مطلب جو ہے سمندر کے قریب ہی ہیں. ایسے بہت سارے مطلب جو ہے کنویں ہیں جو ان اطراف میں نکلتے ہیں. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں بلکہ مطلب جو ہے سمندروں سے گھرا ہوا مطلب جو ہے وہ جگہ جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں, ان پہاڑوں پر بھی چشمے نکلتے ہیں اور وہ چشمے میٹھے پانی کے ہوتے ہیں. ان سب کی طرف یہ آیت مجھے اور آپ کو اشارہ کرتے ہوئے عقل کو اپیل کرتی ہے کہ دو سمندروں کو جو اس نے چھوڑ دیا باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اس کو دیکھنے کے لیے اگر ہم سلالہ کی طرف مطلب جو ہے سفر کریں جو مطلب جو ہے عمان میں ہے, مسقط میں ہے, عمان مسقط میں مطلب جو ہے جو یہ ہے, تو اس سلالہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم سبا کی مطلب جو ہے ان وادیوں میں جائیں جہاں سبا نے کی قوم نے وہاں کے پہاڑوں سے نکلنے والے پانی کو ایک بند کی شکل میں سے محفوظ کیا تھا. وہ ڈیم ٹوٹ گیا, وہ آج بھی مطلب وہ جگہ موجود ہے, وہاں پر ایک چھوٹی سی پٹی کے ساتھ اس سمندر کے پانی کو اور میٹھے پانی کو مطلب جو ہے الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے. یا آپس میں نہیں ملتے, یا آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے, یہ اللہ کی قدرت ہے, ورنہ مطلب جو ہے قریب قریب ہوتے ہوئے ان دونوں کے درمیان مطلب جو ہے کوئی چیز مطلب جو ہے آپس میں نہ ملے, یہ کیسے ممکنات میں سے ہو سکتا ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عجائبات, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. کیا اے انسانوں تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا آج بھی دل تمہارا مطلب جو ہے اس کی طرف راغب نہیں ہوتا ان کمالات کو دیکھ کر, ان عجائبات کو دیکھ کر, ان قدرتوں کو دیکھ کر. تم اس دنیا کے اندر چل پھر تو لیتے ہو مگر تمہاری عقلوں پر کیوں پردے پڑے ہوئے ہیں, کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے, کن کن چیزیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو تم جھٹلاتے ہو, جس سے تم روح گردانی کرتے ہو, جس پر مطلب جو ہے تم اپنے پردے ڈال دیتے ہو اور مطلب جو ہے سنی انسنی اور دیکھی اندیکھی بنا کر وہاں سے گزر جاتے ہو. لوگوں ان قدرتی کرشموں کو دیکھو, ان مطلب جو ہے حقائق کو دیکھو, شاید کہ تمہارا مطلب جو ہے دل پگھل جائے, تمہاری رغبت بڑھ جائے, اور تبھی کہیں جا کر تم اللہ کے ان بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے مقصد زندگی کی تکمیل میں تم آگے بڑھ جاؤ. سامعین کرام, یہ کہہ کے نیکسٹ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مزید مطلب جو ہے مختلف انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احسانات یاد دلاتا ہے, اور وہ کیا ہے مطلب آگے ہم بڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں, بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاتے ہو. سامعین کرام, پہلے تو مطلب سمندروں کی بات آئی, اس سے پہلے دیکھا جائے تو مشرق اور مغرب کے مطلب جو ہے رات اور دن اور کی بات بنانے کی بات آئی, اور اس سے پہلے دیکھا جائے تو وہاں انسانوں کی ساخت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی. سامعین کرام, ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سمندر جو کھاری پانی کے چشمے لیے ہوئے ہیں, انہی میں شیرین پانی کے چشمے بھی موجود ہیں. یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے, تو ان دونوں کے ملن کے ذریعے سے میں ایک چیز مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں لے آتا ہوں جو بیش بہا قیمتی ہوتے ہیں, جس کو تم زیورات کی شکل میں مطلب جو ہے بناتے ہو, اور ان زیورات کو اپنے گلے کے, کان کے, جسم کے حسن کو مطلب جو ہے مزین کرنے کے لیے تم اس کا استعمال کرتے ہو. اور وہ چیز کیا ہے, وہ کہا گیا کہ موتی اور مونگے
مونگے ہیں جو اس دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں. سامعین کرام یہ موتی اور مونگے کیا ہیں اس کے سلسلے میں تفصیل مطلب جو ہے اگر پرکھ کے دیکھا جائے تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو موتی مطلب جو ہے جو بنتی ہے یہ بھی سمندروں میں ایک حیوان ہے جو ایک کیڑے کی شکل میں رہتا ہے جو اپنے چونے کی مدد سے وہ ایک سی پی کی شکل میں ایک مطلب جو ہے اپنے اوپر مطلب جو ہے کور تیار کرتا ہے اور اس سی پی کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اپنی اس خول کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے یہ کیڑا مطلب جو ہے جال کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ جال مطلب جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو مطلب جو ہے شکار بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. سامعین کرام تحقیقات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں جیسے مچھر وغیرہ جو ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو یہ کھاتا ہے. اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر اگر باریک مطلب جو ہے بارش کا پانی اگر اس کے منہ کے اندر گر جائے اور اس سی پی کے اندر مطلب جو ہے پہنچ جائے تو پھر وہ موتی کی شکل اختیار کرتا ہے. ماشاء اللہ اللہ اکبر. سامعین کرام دوسری طرف تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مطلب جو ہے سی پی کے اندر جو کیڑا ہے جو اپنی مطلب جو ہے جال کے ذریعے سے مختلف کیڑے پکڑتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ فلٹرنگ کا کام بھی کرتا ہے اور اس جال کے اندر اگر کبھی مطلب جو ہے کوئی پتھر یا کوئی ریت مطلب جو ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ کیڑا جو ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا لعاب جو دہن ہے اس پر لگا دیتا ہے. جب وہ اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ موتی کی شکل میں وجود میں آتا ہے اور یہ زیورات بنانے میں مجھے اور آپ کو استعمال ہوتے ہیں. رہ گیا یہ مونگے کی مطلب جہاں پہ تفصیل آئی. یہ مونگا کیا ہے؟ مونگا مطلب جو ہے ایک مختلف شاخوں رکھنے والا مطلب جو ہے ایک چھوٹا سا مطلب جو ہے پودا ہے جو سمندر کی تہ میں مطلب جو ہے بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے مہر جان مطلب مختلف قسم کے الگ الگ پتھر ہیں جو میں اور آپ گلے کے مطلب جو ہے زینت بناتے ہیں. مختلف بینگلز کو بنانے میں اس کا مطلب استعمال کیا جاتا ہے. سامعین کرام یہ وہ پتھر ہیں جو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے وجود میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تمہیں غور کر کے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا کس طرح سے مطلب جو ہے اپنا خول بناتا ہے اور اس خول کے ذریعے سے اپنے مطلب کھانے کا جہاں استعمال کرنا ہے وہاں پر بھی اگر کبھی بارش کا پانی مطلب جو ہے لگ جائے یا پھر مطلب جو ہے اس کے اندر کوئی ریت اور پتھر مطلب چلا جائے تو وہی مطلب جو ہے تمہارے لیے بیش قیمت چیز بن جاتی ہے. سامعین اکرام اس کے سلسلے میں تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ صرف مطلب جو ہے کھارے پانی سے وجود میں نہیں آتا بلکہ اس موتی کو وجود میں لانے کے لیے اس میں میٹھے مطلب جو ہے پانی کا بھی ملن شرط اول ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بحرین کے مقام پہ قطر کے مقام پہ اور مختلف مطلب جو ہے الگ الگ ایسے مقامات ہیں جہاں پر مطلب جو ہے کثیر تعداد میں یہ مونگے اور موتی مطلب جو ہے میسر آتے ہیں. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ سمندر کے نچلے حصے میں بے پناہ ایسے مطلب جو ہے چشمے موجود ہیں جو میٹھے پانی کے چشمے ہیں اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. یہ شور آپس میں مطلب جو ہے ملن ہوتی ہے تو اسی کے نتیجے ہی میں یہ بڑی تعداد میں مہرجان مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آتے ہیں. موتی دنیا میں وجود میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے دنیا کے اندر ان ساختوں کو بنانے میں ان چیزوں کو بنانے میں انسان کی عقل مطلب جو ہے پہنچ نہیں سکتی ویسے جگہ سے میں ان چیزوں کو بناتا ہوں. اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاتے ہو. سامعین کرام اس پر تھوڑا سا غور کر کے اگر میں اور آپ دیکھیں تو مجھے اور آپ کو دنیا اش اش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کیا یہ چیزیں ہیں؟ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. کبھی ہم نے اس پر مطلب جو ہے فکر ہی نہیں کیا نہ اس پر تدبر ہم نے کیا. کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اپنی قدرت پر اپنی کمالات کا مطلب جو ہے اظہار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح سے میں اس دنیا میں چیزوں کو وجود میں لے آتا ہوں. تمہاری عقل دنگ ہو کر رہ جاتی ہے. پھر بھی تم اللہ کی اس کی بریائی کے آگے اپنے آپ کو گھٹنے نہیں ٹیکتے, اس کی بات کو نہیں مانتے, اس کی بتائے ہوئے احکام و ہدایات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. اے مطلب جو ہے غافلو تم کہاں بھٹکائے ہوئے چلے جا رہے ہو اور کہاں مطلب جو ہے تمہیں مطلب جو ہے بھٹکایا جا رہا ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو.
سامعین کرام، یہاں جہاں پہ مطلب کہا گیا کہ سمندر وجود میں لائے، اس سمندر کے اندر شیریں پانی مطلب جو ہے تمہارے لیے پیدا کیا، تاکہ تم ٹرانسپورٹیشن کے دوران میں تمہارے لیے پانی میسر آ سکے اور تمہارے لیے پینے میں کوئی دشواری نہ آ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جہاز جو اس دنیا کے اندر وجود میں آیا، اس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے ساری دنیا کو ایک محلہ بنا لیا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا آنا جانا، مختلف مطلب جو ہے تجارتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کرنا، یہ کتنا آج دنیا کے اندر آسان ہو گیا ہے۔ اسی کے ذریعے سے وہ مال حاصل کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے دوسری جگہ مطلب جو ہے ملاقاتیں ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ اسی مطلب جو ہے انعامات کے نتیجے میں ہے۔ یہ جہاز مطلب جو ہے انسانوں کی اپنی مطلب جو ہے کوئی اس میں کارستانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس جہاز کو وجود میں لانے کے لیے اس کی تمام چیزوں کو اس دنیا میں اسے پیدا کیا، اور اسی مطلب جو ہے پیدا شدہ چیزوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ نبی نوح کے ذریعے سے دیا، تاکہ مطلب جو ہے انہیں سلیقہ سکھائے، کیونکہ مطلب جو ہے پہلے زمانے میں تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ درمیان میں کوئی مطلب جو ہے پانی، دریا، ندی مطلب جو ہے عبور کرنا ہوتا تو لوگ مطلب جو ہے لکڑی کا کوئی بھی ایک مطلب جو ہے ڈنڈا لے کر اسے نیچے پھینک دیتے، اور اس ٹکڑے پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کو مطلب جو ہے پار کر لیا کرتے تھے۔ انسانوں کی عقل نے مطلب جو ہے ترقی کی، اس کے نتیجے میں اسے تختہ بنایا، اس پر بھی مطلب جو ہے انسانوں کو مطلب جو ہے یہ صحیح نہ لگا، اس کے نتیجے میں اس نے اس کو جوڑا، اس کو مختلف مطلب جو ہے کشتی کی شکل دی، اس کے بعد جہاز بنائے، اور پھر مطلب جو ہے یہ سمندروں میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے ہیں، جو چلتے ہیں یہ اللہ ہی کے اذن سے مطلب جو ہے چلتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ان سمندروں میں ان کو غرقاب کرنا چاہے تو کون سی طاقت ہے بتائیے کہ وہ ان جہازوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس خشکی کے اوپر مطلب جو ہے واپس لے آئے، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی، جہاں کوئی ایک دوسرے کے مدد کا نہیں ہوتا، ایسے اوقات میں سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں ان کا مالک صرف اللہ ہی ہوتا ہے، جو انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا میں واپس مطلب جو ہے خشکی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کا ٹرانسپورٹیشن کا اس طرح کا استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے دنیا آپس میں مل جانا، اور اس کے ذریعے سے تجارت کو فروغ ہونا، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے مطلب جو ہے کمالات دنیا میں وجود میں آنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا اس مطلب جہازوں پر فضل و کرم ہونا کہ انہیں مطلب خیر و عافیت کے ساتھ خشکی تک لے آئے، یہ اللہ کی قدرتوں میں سے بہترین احسانات ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو؟ بتاؤ کون کون سے احسانات ہیں جو تمہیں یاد دلائے؟ یہ وہ تمام احسانات ہے جس کا تم استعمال کرتے ہو، اس کے ذریعے سے فائدے حاصل کرتے ہو، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو فروغ دیتے ہو، اس کے ذریعے سے اس سے آسائش حاصل کرتے ہو، اس کے ذریعے سے تمام مطلب جو ہے چیزوں کے لیے تم اپنے لیے مطلب جو ہے آسانیاں پیدا کرتے ہو، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اللہ کی رضا کے آگے مطلب جو ہے اپنے گھٹنوں کو ٹیک نہیں دیتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، لبیک نہیں کہتے، اور اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ شیطان کے ساجی بن جاتے ہو، شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہو، اس کا تعاون اختیار کرتے ہو، دنیا کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہو، عقلوں کو بند کر دیتے ہو، تمام حقائق اور عجائبات قدرت دنیا میں وجود میں ہونے کے باوجود بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ تم ان تمام مخلوقات میں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جاندار کی شکل میں وجود میں لے آئے ہیں، ان میں صرف یہ دو مخلوقات ہیں، ایک ہے جن، دوسرا ہے انسان، جن کو اللہ رب العالمین نے آزادی مطلب جو ہے عطا فرمائی اور عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، اس عقل کے استعمال کے ذریعے سے بھلے برے کے اندر وہ فرق کر سکتا ہے، جائز ناجائز میں فرق کر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور رضامندی میں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے فرق کو محسوس کر سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اپنے راستے کو مطلب جو ہے چن سکتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی یہ آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ یہ تمام انعامات جو مختلف پچھلے 2 کلاسز سے بھی چل رہی ہیں اس سورہ مطلب رحمان کے اندر، ان انعامات پر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ
آخر وہ کیا چیز ہے جو مجھے اور آپ کو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو حائل ہو کر کھڑی ہو گئی ہے، جو پردہ مطلب جو ہے آنکھوں پہ، ہمارے دلوں پہ، ہمارے کانوں پہ اور ہمارے ایمانوں پہ پڑ گیا ہے۔ یہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، سوچنے کا صحیح سلیقہ عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہونے، اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کرنے اور صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے قدم اور دماغ اور مطلب جو ہے دل میسر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔